بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، مشائخ کرام میں دو حضرات حضرت رابعہ بصری کی زیارت کو گئے۔ دونوں بھوکے تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ وہ دلوں میں کھانے کی آرزو لیے پہنچے۔ حضرت رابعہ نے 2 روٹیاں جو رات کی پڑی ہوئی تھیں پیش کی، مگر اسی وقت دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ اسے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں۔ دونوں مہمان بڑے حیران ہوئے اور مایوس بھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز دروازے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر ایک دسترخوان تھا اور کہنے لگی، میری مالکہ مخدومہ نے یہ روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ حضرت رابعہ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں۔ حضرت رابعہ نے کہا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کی ہوں گی، تمہاری مخدومہ کو غلطی لگی ہے۔ واپس گئی تو واقعی مالکہ نے کہا، میں تو 20 روٹیاں بھیجنا چاہتی تھی۔ 20 روٹیاں دیں تو وہ کنیز دوبارہ لے حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ نے 20 روٹیاں لیں اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، 2 کے بدلے تو اللہ تعالیٰ نے 20 روٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ کے اس انداز مہمان نوازی کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جب تم میرے پاس آئے تو مجھے احساس تھا کہ تم بھوکے ہو، مگر میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں۔ ان 2 روٹیوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ سائل آیا، میں نے اللہ سے تجارت کی، وہ 2 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ میں نے روٹیاں اس کی راہ میں دے دی۔ مجھے یقین تھا اللہ تعالی ضرور 20 روٹیاں دے گا۔ کنیز آئی، میں نے گنی 18 تھیں، یہ کمی نہیں ہو سکتی تھی، میں نے واپس کر دی، یہ حساب میں غلطی کی وجہ سے تھی۔ 20 آئیں تو تمہارے لیے حاضر کر دی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ مخدومہ شب و روز عبادت میں لگی رہتی تھی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چل پڑی۔ راستے میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیما کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ قریب مکہ معظمہ کو پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری عرض ہے کہ تو مل جائے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آئی، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہو بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کہ تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئی، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ تمام جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور آپ کے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا، میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے
تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم نے خدا کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چون و چرا خدا کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ فرمایا اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں واپس جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش نہ کرتی۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعضاء سے خدا کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا کا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز خدا کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصری جب مکہ مکرمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، لہذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا اے رابعہ، کیا تم نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی ضرورت نہیں بلکہ میں تو مکین کو چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ اسی سال سلطان ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ اپنے مقام پر نظر نہیں آ رہا، حالانکہ آپ گھر سے چلے تو ہر قدم پر 2 نفل نماز ادا کرتے گئے اور اسی طرح 14 سال لگے۔ پھر جا کر بلخ سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ فرمانے لگے کیا میری بینائی میں کمی آ گئی ہے کہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا؟ عاطف نے آواز دی آپ کی نظر کی کوتاہی نہیں، دراصل کعبۃ اللہ ایک نیک بیوی کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ حضرت ادم نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری آ رہی ہیں، اب کعبہ اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا رابعہ یہ کیا شور کرامت ہے جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اپنے استقبال کے لیے بلا رہی ہو؟ حضرت رابعہ فرمانے لگیں ابراہیم شور تو تم نے برپا کر رکھا ہے کہ 14 سال سے ایک قدم پر نفل ادا کرتے آ رہے ہو، اور 14 سال دیر کر کے
اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہو۔ ابراہیم نے کہا، رابعہ مجھے 14 سال اللہ کی نماز پڑھتے صحرا میں گزرے۔ آپ نے فرمایا، تم 14 سال اللہ کی نماز میں رہے، میں عمر بھر اللہ کے نیاز میں رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اللہ کے گھر پہنچے تو وہ اپنی جگہ پر نہ تھا۔ میں نیاز مندانہ حاضر ہوئی تو وہ مجھے لینے آگے بڑھا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصری کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت رابعہ بصری کے گھر چراغ نہیں تھا۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا اور چراغ کی طرح روشن کر دیا، اور اس طرح صبح تک چراغ جلتا رہا۔ ایک دن خواجہ حسن بصری نے رابعہ بصریہ کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو۔ رابعہ نے کہا کہ نکاح کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے، میں تو اپنے جسم کو فنا فی اللہ کر چکی ہوں۔ جب حضرت رابعہ کی موت کا وقت قریب آیا، آپ صاحب فراموش تھیں۔ اکابر اس وقت آپ کی عیادت کے لیے پہنچے۔ کہنے لگی، اٹھو، میرے پاس اللہ کے رسول فرشتے آ رہے ہیں، انہیں بیٹھنے کی جگہ دو۔ لوگ اٹھے، آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ پھر آپ کے پاس آئے، دیکھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات 185 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار آج تک بصرہ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ خدا پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔